ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی
حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے آداب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کے آداب پر مختصر گفتگو کی۔ اس میں ہم نے یہ بتایا کہ سب سے بڑا قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب تلاوت کیا جائے تو اسے کان لگا کر سنا جائے اور خاموش رہا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اور ایک بات جو خاص ہم نے بیان کی، جو عموماً ہم میں بیشتر لوگوں میں پائی جاتی، وہ یہ ہے خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت منہ سے نہیں پڑھتے، منہ بند رکھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دل سے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب۔ تو ہم نے عرض کیا تھا جہاں یہ لکھا ہوا ہے دل سے نماز پڑھی جائے تو اس کا مطلب ہے خلوص، للہیت، یہ نہیں کہ زبان بند کر لی جائے۔ اور ہم نے یہ کہا نماز ہو یا تلاوت ہو یا تسبیح اور تحلیل، جہاں جہاں لفظ پڑھنا، اس پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں۔ اگر آپ اتنی آواز سے نہ پڑھیں، خالی لب ہلاتے رہیں، تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، اور جتنی نمازیں پڑھیں وہ سب کی سب فاسد۔ تلاوت قرآن مجید میں بھی اتنی آواز ہو کہ اپنے کان سنیں، کوئی تسبیح ذکر شریف اتنا ہو کہ آپ کے کان سنیں، بغیر اس کے وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ جو آپ اپنے اہل خانہ بچوں کو بچیوں کو سمجھائیے اس بات۔ آج ہم یہ عرض کریں گے جو ہم نے آیت تلاوت کی، وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہمارے نازل کی ہوئے قرآن میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا، اس کو ٹوٹا اور اس کو نقصان ہوگا۔ تفصیلی طور پر اتنی بات ذہن میں رہے آپ کے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ظاہری شفا بھی ہے اور باطنی شفا بھی ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں شفا بھی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی شفا۔ مریض پر اس کو دم کیا جائے تو امراض سے بھی شفا ہوگی، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں۔ اور ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے، وہ زیادتی کیا ہے؟ یا تو اس کے معنی اپنے عقل و فہم سے وضع کرے، امت میں جو تفسیر ہے اس سے ہٹ کر اپنی اختراع اور اپنے معنی بیان کرے، یا قرآن مجید فرقان حمید کا ادب نہ کرے، یا اس کے مفہوم کو غلط بیان کرے، یا اس کا ترجمہ غلط کرے، تو ایسے شخص کو قرآن مجید میں سوائے خسارہ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب آج ہم یہ کہیں گے آپ کے سامنے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا بعض حصہ بعض حصوں سے افضل ہے۔ اس میں ہم وقت کی کمی کے اعتبار سے قرآن مجید کی چند صورتیں اور چند تسبیحات کہ اس پر اگر ہم عمل پیرا ہوں
تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنے مختصر وظائف، کتنے مختصر کلمات، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ کتنے بھاری بھرکم ہیں، میزان میں کتنے وزن ہیں، ثواب میں کتنے زیادہ ہیں، اس کا اندازہ آپ ہماری گفتگو کے بعد فرمائیں۔ اور یہ گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو ذہن نشین کر اور اس پر عمل کیا جائے۔ میں بہت زیادہ لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتاؤں گا کہ جو آدمی کر ہی نہیں پائے۔ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں بھئی آدمی پریشان ہے، کسی عامل کو خط لکھا، اس نے پوری تھپی عملیات کی آپ کو بھیج دی، اتنے ہزار یہ پڑھیں، اتنے ہزار یہ پڑھیں، اتنے ہزار یہ پڑھیں۔ وہ سارے اوراد و وظائف دیکھ کر کے آپ دیکھیں گے نہ آدمی کام کرے، نہ دکان کھولے، نہ کچھ کرے، نمازیں پڑھتا رہے اور یہ وظیفے پڑھتا رہے۔ ایسا بھی ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ علماء نے اس کو جائز رکھا کہ بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل۔ اس میں بعض معروف چند اقوال یہ ہیں، فرماتے نہیں بے حیثیت قرآن کے تمام قرآن کا ہر ایک حصہ مساوی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کا یہ حصہ اس حصے سے افضل ہے تو گویا جو حصہ افضل نہیں تو اس کو ہم نے افضلیت سے کم شمار کیا اور اس سے افضل بتایا۔ اس کی توجیہ علماء نے یہ کی، خصوصاً شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ اگر کہا جائے کہ بعض قرآن کا حصہ بعض قرآن سے افضل ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ثواب کے اعتبار سے افضل ہے۔ مثلا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ صورت ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی صورت، لیکن یہ بھی قرآن مجید کی صورت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ ایک جگہ ابو لہب کی مذمت اور ایک جگہ اللہ کے اسماء گرامی، اللہ کی تعریف اور توصیف ہے، تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ حصہ جس میں ابو لہب کی مذمت، وہ حصہ اس سے افضل ہونا چاہیے۔ اب اس میں تطبیق یہ ہو گئی جیسا کہ علماء نے، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے تو یہ ثواب کے اعتبار سے افضل ہوگا۔ یہ اس کی توجیہ یہ کی گئی۔ اب آئیے کون کون سے حصے کو مختصر کہ وہ ایک حصے سے افضل اس معنی کر کے اس سے ثواب زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ یہ تمام قرآن مجید فرقان حمید کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ تلاوت کرے تو ایک مرتبہ تلاوت کرنے والے کو، یہ سب حدیثوں میں موجود، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کرنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، چونکہ یہ سورت عظیم ہے اور اس کو کہا گیا، اس کے اگر آپ جانچ پڑتال کریں تفسیری معاملات میں، صرف سورہ فاتحہ کے اکابر علماء نے اس کے بعض معنی اور بعض مفاہیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقریباً سورہ فاتحہ کے 35 نام ہیں۔ ہر نام کی تعریف الگ الگ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ یہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ یہ، لیکن ہم یہاں مختصری عرض کریں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر ایک قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور تعلیم امت کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ چند استثناءات وہ میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ فرض کی بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے اور پڑھنا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں تلاوت واجب نہیں۔ اگر کوئی عجلت کا معاملہ ہو، کوئی سفر میں ہو، کچھ ایسے معاملات ہوں، یا کوئی آدمی بوڑھا ہو قیام نہیں کر پاتا، جو قیام کر پائے تو وہ بڑا مختصر ہوتا ہے، تو وہ اگر فرض نماز کی آخری رکعتوں میں 2 بجائے سورہ فاتحہ کے صرف اتنا پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع کر لے دونوں رکعتوں میں، اس کی نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے۔
لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہمارے بعض احباب جب یہ مسئلہ سنا تو انہوں نے معمولی بنا دیا، ساری نمازوں میں جب بھی فرض پڑھیں تو وہ جناب 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جناب رکوع کر لی۔ تو بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی فون کیا یا مدرسے آتے ہیں کہ صاحب وہ دوسری رکعت میں تو امام صاحب بالکل ہی 5 سیکنڈ کے بعد ہی رکوع میں چلے، تو کیا ہوگا؟ عوام بھی برگشتہ ہوگی کہ کیا پڑھا ہے آپ نے، ہر آدمی مسائل تو نہیں جا۔ اگر ضرورت ہو تو ایسا کرنے میں یا قضا نمازوں کی ادائیگی میں ایسا کیا جائے، شرن حرج نہیں، مگر فرض کی بات کی دوسری رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ایک بہت بڑی رحمت سے محرومی ہے، ایک بہت بڑی ثواب سے عزیزان گرامی محرومی ہے۔ لہذا امام کو تو ضرور ہی پڑھنا چاہیے، اور مقتدی حضرات بھی ضرور پڑھیں جب وہ اکیلے اپنی نماز پڑھیں، اور امام تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھے تو مقتدی کو تلاوت کی اجازت نہیں۔ تو اس کے ثواب کو پورے قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب قرار دیا گیا۔ یہ دیکھیے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کتنی مختصر ہے، مگر فرمایا گیا کہ اس کے تلاوت میں 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب، یعنی اگر کوئی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حصہ جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں اگر 3 مرتبے اسے تلاوت کرے تو گویا پورے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ 3 مرتبے اگر سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی وہ ہر نماز جب نماز پڑھاتے تو نماز میں قرآن مجید کی کوئی سورت تلاوت کرنے کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھا کر۔ یہ بات معمول کی نہ تھی، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی کہ صاحب یہ صاحب دوسری سورت تو پڑھتے مگر یہ سورہ اخلاص اس میں ضرور ملاتے۔ حضور نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تمہاری ایک شکایت آئی، وہ یہ کہ تم ہر رکعت میں سورہ تو پڑھتے لیکن اس کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور ملاتے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرما اگر تمہیں اس سے محبت ہے، بوجہ محبت تم اسے تلاوت کرتے ہو تو یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ جی صاحب، تو دیکھا بعض حصے سے بعض حصے کو افضلیت اعتبار ثواب، تو اس میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن مجید فرقان حمید کے برابر عزیزان گرامی قرار دیا گیا۔ اس کے ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کا دل ہوتا ہے، انسان کا بھی دل ہے، اور یہ بڑا منبع اور مرکز ہے۔ جیسا کہ ہم نے شب قدر کے تقریر میں یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو سارا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر خراب ہو جائے سارے بدن کو خراب کر دے گا، وہ اگر مفلوج ہو جائے سارے بدن کو مفلوج کر دے گا۔ اور فرمایا میرے غلاموں آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے۔ تو انسان کا بھی دل ہوتا، فرمایا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا بھی دل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دل کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین شریف جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دل ہے۔ اس کے ویسے تو سورہ یاسین شریف کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، ہم یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے اتنا عرض کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ 10 مرتبے قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کرنے کا ثواب ہے۔ کوئی اگر کسی نے اپنا معمول بنا لیا کہ روزانہ کم سے کم کچھ اور نہ بھی کرے تو سورہ یاسین شریف تلاوت کر لے جو 10-12 منٹ کا کام ہے، اطمینان سے اگر پڑھا جائے تو گویا اس نے اتنا ثواب کمایا جیسے کہ 10 قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کیا ہو۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید کا عزیزان گرامی دل قرار دیا۔ اسی طرح ہمارے مفسرین نے خصوصیت کے ساتھ حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے ہر سورت سے پہلے عزیزان گرامی
اس کے فضائل اور مناقب میں کچھ نہ کچھ حدیث بیان کی، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس میں یہ۔ لیکن کوئی صاحب اس کے پڑھنے کو اتنا ثواب جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اس ثواب پر یہ نہ سمجھے کہ تلاوت قرآن مجید ہی کو چھوڑ، یوں کہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تو کرے معمول کے مطابق، لیکن مزید ثواب حاصل کرنے کی ان صورتوں کو ترجیحات میں رکھے اور ان صورتوں کو بیان کرے۔ اس لیے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہاں سے آمن الرسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین، فرمایا یہ عرش کا خزانہ ہے۔ اور جو معراج شریف کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہی فرمائی، جس کا تذکرہ بہت کم ہے۔ کیا کیا کلام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا باتیں اپنے حبیب علیہ السلام سے کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جبریل امی کے واسطے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائیں۔ کتنی فضیلت اس کی، اس کو بھی آپ تلاوت میں عزیزان گرامی ترجیحات میں رکھیے گا۔ اب اور ذرا اور آگے بڑھیے گا۔ آیت الکرسی، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی عظمت والی آیت ہے، اور اس کی عظمت کا معاملہ یہ ہے عزیزان گرامی، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا مکر و قید بہت زیادہ، شیاطین سے بچنے کے لیے یہ سورت، یہ آیتیں پڑھنا تیربا ہدف ہے۔ میں اس کی چند مثالیں، تفصیل تو بہت لمبی ہے کہ اسی میں وقت نہ نکل جائے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث شریف زکوٰۃ کا مال وصول کرنے پر آپ کو مقرر کیا گیا۔ زکوٰۃ کا مال جمع ہو گیا، جمع ہونے کے بعد رات میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مال کو بٹور کر کے یعنی چرا کر کے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، فرمایا میں تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں گا۔ اس نے کہا میرا خیال کرو، میں عیالدار ہوں، بال بچے دار ہوں، غریب مسکین آدمی ہوں۔ ابو ہریرہ کو رحم آ گئی، آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے تو حضور نے بغیر کسی بتائے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا وہ رات کے چور کا کیا قصہ، کیا معاملہ ہوا رات کے چور کا، تمہاری قیدی؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے بتایا حضور علیہ السلام۔ کہنے لگے حضور میں نے تو پکڑ لیا تھا اور میں تو چاہتا تھا آپ کے یہاں لاؤں، لیکن وہ عذر کرنے لگا کہ میں عیالدار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، غریب مسکین، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا، ہوشیار رہے۔ میں اس کے طاق میں بیٹھا رہا کہ ضرور آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ حضور نے جو فرما دیا آئے گا، ضرور آئے گا۔ میں نے دیکھا کہ لگ بھگ آدھی رات پھر آ گیا کم وقت، پھر مال بٹورنے لگا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ میں تجھے حضور کے دربار میں لے جاؤں، پھر وہ گریا کرنے لگا عذر، اور میں عیالدار، بال بچے دار، مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے چھوڑ۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ انہوں نے کہا حضور یہ قصہ ہے۔ فرمایا ہوشیار ہے نا، آج پھر آئے۔ یہ 2 مرتبے پکڑا گیا، تیسری مرتبے کہا میں جاگتا رہا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آئے، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا کہ آئے۔ جب وہ آیا تو میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ضرور لے جاؤں گا۔ تو کہنے لگے اچھا ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اس کے عوض میں مجھے چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ سنو۔ کہنے لگے ابو ہریرہ تم روزانہ جب بستر پر جاؤ تو بستر پر روزانہ جانے کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ بتا دیا۔ اب ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن اس نے پوچھا کیا ہوا تمہارے رات کے قیدی کا؟ کہا حضور میں نے پکڑ لیا مگر یہ کہہ کے گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ بات تو اس نے تم سے سچ کہی، ورنہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکار، اور تم جانتے ہو یہ 3 دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا۔
فرمایا 3 دن سے جو تمہیں پریشان کر رہا تھا یہ خود کمبخت شیطان تھا، یہ خود کمبخت شیطان تھا، مگر یہ بات اس نے تم سے صحیح کہی کہ اگر رات میں اسے بستر میں پڑھ لیا جائے تو صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت ابی ابن کعب کا ایک کمرہ تھا جس کو کہہ دیں کھجوروں کا گودام، وہ روزانہ دیکھتے کہ کم ہو جاتی کھجوریں، اللہ اکبر، تو حضور نے ان کو بھی یہی وظیفہ بتایا، بڑی طویل حدیث ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال بچ جائے گا۔ گویا یہ شیطان ہے، شیاطین ہیں جو لوگوں کا مال چراتے ہیں۔ اور آج بھی گھروں میں آپ یہ یقین کیجئے، یہ جو گھروں میں پنچایت، بھئی میں نے 10,000 روپے رکھے، سب کچھ اسی طرح رکھا ہوا، تالا چابی سب پیسے غائب، گھروں میں پنچایت لڑائی شروع ہو جاتی، کوئی بہن پہ شبہ کر رہا، بہن کے گئے تو بھائی پہ شبہ کر رہا، وہ کہا جی کون آیا تھا ہمارے یہاں مہمان، وہ انہوں نے کہا بھائی خالہ آئی تھی ہماری، او ہو، انہوں نے کہا پھر یہ خالہ کا کام ہوگا، شیاطین کا کام تو لڑانا ہوتا، لیجیے جناب ایک نیا اور دنگا فساد ہے۔ اور جانے کے بعد میں کچھ ہمارے مہربان نجومی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے کمبخت، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی چلا جائے تو یہ بتائیں گے اس کا کالا برقع تھا، اسپنج کی چپل پہنے ہوئی تھی اور اس کے بال یوں تھے فلاں تھے۔ اب آدمی خود ہی ججمنٹ کرتا ہے، ہاں ارے یہ ہماری پھوپھی تھی، لیجیے جناب پھوپھی سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ فی الواقع شیاطین ہیں جو لوگوں کا مال گھروں میں سے لے جاتے ہیں اور فساد برپا ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گھر ہی میں سے کسی نے چرا لیا ہوگا، تو صاحب تو اس کا علاج یہ ہے کہ جہاں ایسی چیزیں پائی جائیں تو وہ آدمی صبح و شام آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی وہ تلاوت کر لے تو ایسے چوریوں سے، ایسے معاملات سے، جنات سے اس کو حفاظت عزیزان گرامی ہو جاتی ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو، آخری تک اس کے تلاوت کرنے کا بے شمار عزیزان گرامی ثواب ہے، تو ان کو آپ تلاوت بھی کریں اور ان کو ترجیحات میں بھی رکھیں۔ اب آئیے ہم 2-3 حدیث سے وقت کے اعتبار سے، جتنا وقت اس کے اعتبار سے ہم پیش کرتے اس کا بھی آپ خیال۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں عموماً آپ نے دیکھا کہ نماز میں ہم 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ اور 34 مرتبے اللہ اکبر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اس وظیفے کے متعلق ہوا یہ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو خیبر فتح ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم جاؤ، بہت بڑا مال غنیمت آیا، بہت قیدی ہیں، تم جا کر کے کوئی خادمہ حضور سے لے آؤ، یہ دیکھو پانی بھرتے بھرتے تمہارے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، چکی چلاتے چلاتے، بہت سارے اور کام ہیں، تو کوئی خادمہ لے آؤ تاکہ کچھ کام کر دیا کرے گھر کا۔ حضرت فاطمہ گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خادمہ طلب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی میں تجھے اس سے بھی ایک بہترین چیز عطا کرتا ہوں۔ وہ کیا چیز؟ کہا تم ایسا کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ اور 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ تینوں کی تسبیح کا 33 مرتبے بھی ذکر حدیث شریف میں ہے، 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 33 مرتبے اللہ اکبر، یہ 99 ہو گئے۔ اس 99 کے بعد میں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم یہ پڑھ لیا کرے، اللہ کا ذکر خیر کر کے اس کا 100 کا عدد پورا کر لے تو اس کو بے شمار ثواب ملے۔ غرض یہ کہ آپ نے یہ تسبیحات اپنی صاحبزادی کو جو ہے وہ تعلیم فرمائی، اس لیے ان تسبیحات کا نام ہی یہ پڑ گیا تسبیحات فاطمہ۔ حضرت فاطمہ بڑے اہتمام سے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتی۔ عزیزان گرامی، اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض راوی خواتین نے یہ بیان کیا کہ گرمی کا زمانہ تھا، ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جب گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی تو آنکھ لگ گئی، وہ سو رہی ہیں اور امام حسین کا جھولا خود بخود چل رہا ہے اور چکی بھی خود بخود چل رہی۔ اللہ اکبر، اس قدر اس تسبیح میں اللہ اس کے رسول نے برکتیں عطا فرمائی کہ یہ سارا کام ان کا قدرتی طور پر سر انجام پا رہا۔ اب سنیے ایک حدیث اور یہ لطیفہ بھی ہے
اور حدیث شریف میں اس کو سن کر بڑا لطف آئے گا، اور یہ مشکات شریف کے متن میں موجود ہے۔ آج بھی ہم آپ غریب اور امیر یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ خدا کی قدرت۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے معیشت میں ایک دوسرے پر فوقیت دی۔ کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس دنیا کم، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس متاع دنیا کم ہے، کسی کے پاس زیادہ۔ یہ تو فطرت ہے، ایک نظام قدرت بھی ہے کہ کچھ غریب ہوں، کچھ مالدار ہوں، کچھ مزدور ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی توجہ ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کی ایک تابعین، حضرت ابو ہریرہ پہنچے حضور کے بعد، یہ تھے اصحاب صفہ میں سے، اور اصحاب صفہ کا کام یہ تھا، یہ کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے۔ تو کیا کرتے تھے؟ محنت مزدوری تو کرنا چاہیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن ان کا مت نظر سنیے کیا۔ بعض اکابر علماء نے ان کی تعداد 70 بتائی، اور ہمیں وہ رسالہ ملا نہیں، مگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی ضمناً کہیں ذکر کیا کہ میں نے اصحاب صفہ پر ایک کتاب لکھی ہے، ان کے فضائل اور مناقب میں، وہ ہمیں مل نہیں سکی، لیکن اس پر ایک کتاب امام سیوطی کی موجود ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 70۔ اچھا وہ کیا کرتی؟ کام نہیں کرتی تو کیا روزگار تھا؟ اللہ اکبر! آپ سن کے حیران ہوں گے، جب وہ کام نہیں کرتے تو کھانے پینے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے نہیں کرتے بس حضور علیہ السلام مل جائیں، ان سے حدیثیں سنا کرتے، ان سے تربیت لیا کرتے اور صبر کیا کرتے، پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے۔ کبھی کبھی تو رمضان میں ایسا ہوتا کہ یا تو افطاری میں ایک کھجور مل گئی تو ایک کھجور سے افطاری کر لی تو سحری نہیں، خالی پانی پی لیا، سحری میں ایک کھجور کھا لی تو افطاری میں سامان نہیں، اتنی غربت کا معاملہ۔ اور بعض روایت ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس ایک چادر ہوتی تو ایک چادر سے تن کو کیسے ڈھکتے، اس کا عرض ذرا سا بڑا ہوتا، ایسے اوڑھ کر کے گرہ لگا کر اپنے گلے میں گرہ باندھ لیتے کہ جس سے بدن کا حصہ بھی چھپ جاتا اور نیچے کا حصہ بھی چھپ جاتا۔ اتنی غربت کا عالم، لیکن کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ وہ حضور سے حدیث سے سنیں، علم حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ وہ جماعت ہے جس نے حضور سے علم سیکھا اور لوگوں تک عزیزان گرامی اس کو پھیلائے۔ یہ ان کا جذبہ تھا کہ دن رات بھوکے رہ کر علم عزیزان گرامی سیکھا کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ تو حدیثیں لکھا بھی کرتے ہیں، کہ لمبی بحث ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ان کو ایک مرتبہ احساس ہوا، آج بھی ہر غریب کو احساس، یہ دنیاوی احساس تو ہر میں ہے کہ بھئی ایک آدمی کے پاس بنگلہ ہے، ہمارے پاس بنگلہ نہیں، ایک آدمی مکان ہے، ہم جھوپڑی میں، ہم فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، احساس ہے یا نہیں؟ اچھا جی قربانی کے آ جائیں ایام، اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں 5-5 لاکھ روپے کا بیل لیا جاتا ہے قربانی کے لیے، اس کو نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، اور بعض جگہ تو آپ نے دیکھا 8-8, 10-10 کروڑ کے جانور لیے جاتے ہیں، اور باضابطہ بورڈ لگا ہوا ہے ان کی بیلوں کی زیارت کرنے کا ٹائم مقرر ہے۔ جی ہاں، 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ ان بیلوں کی زیارت کیجئے گا آن کر کے، جو 12 لاکھ کا بیل یا 25 لاکھ کا، یہ سارا دکھاوا، تسن و ریاکاری نہیں تو عزیزان گرامی اور کیا۔ 12 کروڑ یہ لاکھ ایک صاحب کا بجٹ تھا قربانی کا، 12 کروڑ میں تو میرا خیال ہے 200-300 بچی جو بیٹھی ہیں لاوارث قسم کی، ان کی تو شادیاں ہو جائیں 12 کروڑ میں، لیکن لوگوں کا حال کیا کیا جا سکتا عزیزان گرامی۔ اب ایک غریب کو احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک صاحب مسجد بنا رہے ہیں، ایک صاحب مخیر ہیں، جس کو دیکھو جناب دیے چلے جا رہے ہیں۔ اب غریب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے پاس تو مال ہے نہیں کہ ہم اتنا خرچ کریں۔ یہ بھی عجیب نظام ہے اللہ کا کہ یہ تو مال خرچ کر کے ثواب میں ہم سے زیادہ ہوگا، اور ہم تو غریب ہونے کی وجہ سے ہم تو ثواب میں ان سے پیچھے رہے۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ کیا قدرت کا نظام؟ ایک سوالیہ۔ یہ پہنچ گئے حضور کی بارگاہ، حضرت ابو ہریرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو دن بھر مال خرچ کرتے ہیں، ثواب لوٹے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ غریب آدمی پانی پی کے بیٹھے ہوئے، ہم تو اجر و ثواب ان سے پیچھے ہو گئے۔ حضور نے اصحاب صفا کو ایک خفیہ وظیفہ بتا دیا۔ سنیے صاحب لطیفہ اور حدیث، خفیہ وظیفہ یہ ہے کہ اصحاب صفا سے خاموشی سے بیان فرما، سنو میں تم کو ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ دن بھر مالدار لوگ اپنا مال خرچ کریں
اور تم صرف اتنا وظیفہ پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے جتنا مالداروں کو ملتا۔ ارے صاحب، اس سے بڑھ کر کے کیا خوشی ہوگی کہ لیجئے بغیر نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور ثواب اتنا ہی ملے صرف پڑھنے پر، تو یہ تو بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عرض کی حضور ضرور بتائی وظیفہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تم ایسا کرو کہ یہ تو مال خرچ کرتے رہیں، اور تم یہ کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس پڑھنے کے بعد تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ مالدار لوگ دن بھر مال خرچ کریں، اور مال خرچ جتنا بھی کریں انہیں ثواب ملے۔ تمہیں اس وظیفے کے عوض میں گھر بیٹھے اتنا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ ارے صاحب، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قرائن سے ایسا معلوم ہوا کہ اب کچھ وظیفہ مل تو گیا، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں تسبیح نہیں تھی، انگلیوں پہ پڑھا جاتا، تو انگلیوں پہ یہ پڑھنے لگ گئے۔ اب یہ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن گزرے، تو جو مالدار صاحب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے تحقیق شروع کر دی، کیا معاملہ ہے، کوئی دریافت تو کیا جائے، کوئی خفیہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں کیا؟ لیجیے سب بات لیک ہو گئی۔ ظاہر بات بھی ایسی تھی کہ کتنوں سے چھپائی جاتی، وہ کسی طرح مالدار صحابہ کو پتہ لگ گیا۔ او ہو بھائی، یہ تو اصحاب صفا کو حضور نے تعلیم فرمائی کہ جتنے مالدار ہیں مال خرچ کریں، اور تمہیں صرف گھر بیٹھے اتنا اجر و ثواب مل جائے۔ لیجیے جناب، اب کیا ہوا؟ مالدار لوگ جو ہیں وہ دن بھر مال بھی خرچ کرتے، یہ وظیفہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پھر آگے نکل گئے، مال بھی خرچ کرتے، پیسہ خرچ کرتے، یہ وظیفہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب ہمارے غریب صحابہ نے دیکھا، اصحاب صفا نے، کہ مالدار صاحب سربت بھی یہی وظیفہ پڑھنے لگ گئے، اب انہوں نے پھر حضور سے شکایت، حضور علیہ السلام سے کہا حضور یہ تو پھر گڑبڑ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے انہوں نے تو ہمارا وظیفہ بھی لے لیا، کہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تو یہ وظیفہ بھی انہوں نے لے لیا، اور یہ مال بھی خرچ کرنے، یہ وظیفہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما۔ تم ایسا کرو کہ صبر کرو، تاکہ صبر میں بھی اجر و ثواب، لہذا تم صبر کرو تو اجر پاؤ گے۔ اس حدیث سے علماء نے مسئلہ یہ نکالا کہ صاحب جو صبر کرنے والا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے، یا شکر کرنے والا زیادہ ثواب کا مستحق؟ بعض علماء نے تو فتویٰ یہ دیا کہ جو مال خرچ کرے، کھائے پیے، سب کچھ کرے، دینداری اختیار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، وہ صابر فقیر سے زیادہ گویا ثواب کا مستحق۔ لیکن فتویٰ اس پر دیا، راجح قول یہ ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے وہ مالدار شکر گزاری سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرنے سے تو مال میں تمہیں اور دوں گا، اور صبر کرنے والوں کے لیے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر کرو یہ ہے بہت بڑی بات، اس سے استعانت چاہو، مگر الا الخاشعین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور فرما ان اللہ مع صابرین، وہاں تو اجر زیادہ ہے مگر یہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی، لہذا فتویٰ اس پر دیا گیا کہ صبر کرنے والا شکر کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا مختصر وظیفہ ہے، اور اتنا کر لینے سے تمام مالدار لوگ جتنا مال خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کے پڑھنے پر انہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا کہ جتنا مالداروں کو اللہ تبارک و تعالی بوجہ مال ثواب دیتا ہے اتنا ہی غریبوں کو بھی ملے گا۔ اس قسم کے بے شمار اوداد و وظائف حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ میں آخری میں ایک وظیفہ اور بیان کر کے گفتگو ختم، اس لیے کہ اتنا ہی وقت۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کا آغاز کیا نیت کی حدیث سے کہ جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب، فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام دار و مدار جو ہے عمل کا وہ نیت پر ہے۔ آغاز اس حدیث سے کیا، اچھا اختتام کس حدیث پر کیا؟ سبحان اللہ، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
فرمایا کہ 2 کلمے ایسے میں تمہیں تعلیم کرتا ہوں صحابہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو یہ 2 کلمے ہیں، یہ بہت زیادہ پسند. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان کے کان کھڑے ہو گئے. بھائی وہ وظیفہ سنا جائے کہ جو پڑھنے کے اعتبار سے تو بڑا گویا خفیف ہے، یعنی کم آسان، اور ثقیلتان فی المیزان، یعنی جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں سب سے زیادہ وزن یہی کلمات ہوں گے. سبحان اللہ. سب نے سنا کیا کلمات ہیں وہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کلمتان یہ ہیں کہ تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ ایسا ہے خفیفتان علی اللسان، یہ منہ پر تو بہت زیادہ ہلکا مگر ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو میں تولے جائیں گے لوگوں کے اعمال تو یہ اتنا وزن ہوگا کہ سبحان اللہ. یعنی جب وزن ہوگا تو آدمی کی نجات ہو جائے گی. تو بعض اوراد وظائف آسان ہے دہن پر لیکن ترازو میں بہت زیادہ وزن ہے، اور اس قسم کے کلمات اور اس قسم کے مسائل احادیث کی کتب میں جب چھانٹیے بے شمار عزیزان گرامی ملیں گے کہ جس کو آدمی پکڑ کر اپنی زندگی سنوارے، اپنی دنیا سنوارے، اپنی آخرت سنوارے. ہمارا عنوان یہ تھا کہ بعض کلمات سے افضل ہیں، بعض آیتیں بعض آیات سے افضل ہیں. تو اس کا معنی یہ تھا کہ ثواب کے اعتبار سے افضل ہیں، جیسا کہ شیخ محقق نے کہا، جیسا کہ اللہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اور اسی طریقے سے بعض اوراد و وظائف یہ ہیں کہ جن کے پڑھنے سے بے شمار ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اور ایسا بھی حدیثوں میں ہے کہ جب اعمال تولے جائیں اور کسی مومن کا پلہ جب ہلکا نظر آئے گا تو حضور علیہ السلام اس کو ایک پرچی دے دیں اور وہ پرچی جا کر میزان میں ڈالے گا تو میزان اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا. پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، کہا جائے گا کہ یہ درود شریف ہے. اور بعض جگہ ایسا بھی کہ راوی نے پوچھا حضور میں کون سا وظیفہ پڑھوں، میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنا درود پڑھتا ہوں. فرما اچھا اتنی مرتبہ درود پڑھتے ہو تم ایسا کرو اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دو. اچھا ان کا پھر میں ایسا کروں گا کہ گویا 3 حصے قرآن کی تلاوت کروں، 1 حصے درود شریف. فرمائیے اچھا ہے، اسے اور زیادہ کرو تو اچھا ہوگا. تو اچھا پھر میں ایسا کروں گا کہ آدھا وقت تو قرآن کی تلاوت کروں اور آدھے وقت میں درود شریف پڑھوں گا. فرمایا ایسا کرو تو بہتر، لیکن اس میں کچھ اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر. ان کا پھر میں ایسا کروں گا کہ 3 وقت جو ہے وہ درود شریف پڑھوں گا، 1 وقت میں اور اوراد وظائف. فرمایا یہ بہت اچھا، اگر اس میں اضافہ کرو تو اور تمہارے لیے بہتر. انہوں نے کہا حضور میں سارے وظیفے چھوڑ کر درود شریف ہی پڑھوں گا. تو فرما پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنا دے گا. اللہ ایسا مہربان ہوگا کہ سارے کام تمہارے بن جائیں گے. تو عزیزان گرامی اب دیکھیے جب حدیث شریف بیان ہوئی اس کا تقاضا یہ ہے اجر و ثواب حاصل کرنے تمام حضرات میرے ساتھ ہی وظیفہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.